سب سے بڑی خدمت انسان جو کر سکتا ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے کی خدمت ہے. کسی مومن کی خدمت. اب میں چاہے نظام طاغوت کے کسی حکومت کے عہدے پہ فائز ہوں, مجھے اجازت ہے اس عہدے پہ کام کرنے کی, لیکن شرط یہی ہے کہ تم خدمت کرو گے کس کی؟ جس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے. وہ چاہے کیسا بھی نظام ہو, کام کرو, لیکن شرط امام کی یہی ہے کہ اس نیت سے اگر کام کرو گے تو پھر اس نظام کی کمائی بھی تیرے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے. یہ مولا کا صحابی کہتا ہے کہ ملاقات سال میں ایک بار امام سے ہوتی تھی, وہ ایام حج میں ویسے نہیں مل سکتا. حج میں آپ کو پتا ہے سب نے احرام پہنا ہوا, سفید کپڑے پہنے ہوئے, کس کو کیا پتا کون کس سے مل رہا ہے. کہ اپنے پروٹوکول سے باہر نکلتا تھا اور چلا جاتا تھا امام سے ملنے کے لیے. مولا کے صحابی نے صحابی سے ملاقات ہوئی کہ امام سے اذن چاہتا ہوں ملاقات کے لیے. کہ مولا نے منع کیا ہے, ملنا نہیں چاہتے. کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آئے, پریشان ہوا. جس کے لیے مولا یہ کہے میری تمنا ہے اسے دیکھوں, اور آج خود ملنا چاہتا ہے امام کہ میں نہیں ملنا چاہتا. پھر پیغام بھیجا مولا کوئی خطا ہوئی, کوئی غلطی ہوئی؟ کہ نہیں ملنا چاہتا. تیسری بار کہا مولا کوئی خطا, کوئی غلطی؟ امام نے کہا کہ میں نے اس اذن کی وجہ سے تجھے اس حاکم کی دربار میں اجازت دی تھی کہ میرے شیعہ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے. کہ مولا جتنی خدمت ہو سکتی ہے کرتا ہوں. امام نے کہا نہیں, کچھ ہی دن پہلے ہمارے مکتب کا مومن پریشان تھا, تیرے پاس آیا, تو نے اسے جواب دیا. امام نے فرمایا اب کیونکہ وہ رنجیدہ ہو کے تم سے گیا ہے, جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوتا میں موسیٰ کاظم تم سے راضی نہیں ہوں گا. کہ مولا ایام ختم ہو جاؤں گا مدینے اس سے معافی مانگنے. فرمایا نہیں ابھی جا. کہ مولا مدینہ دور ہے, جاؤں گا, یہ اعمال حج وغیرہ کیا ہوں گے؟ کہ فرمایا نہیں رات کے اندھیرے میں جا, فلاں جگہ پہ اونٹ کھڑا ہے, اس پہ سوار ہو جا, اونٹ تجھے اس کے در تک پہنچائے گا. کہتا اسی طرح گیا, امام کی بات کو فالو کیا, اونٹ کو دیکھا, سوار ہوا, چند قدم ہی اونٹ چلا تھا, مجھے مدینے کی گلیاں نظر آ گئیں. اسی مومن کے دروازے پہ کھڑا ہوا, دروازے پہ دستک دی. وہ مومن دیکھ کے پریشان ہو گیا, اتنے بڑے بادشاہ کا وزیر میرے در پہ کیا کر رہا ہے؟ کہ وزیر بات میں ہوں, تو جلدی مجھ سے راضی ہو جا, تیری وجہ سے موسیٰ کاظم مجھ سے راضی نہیں ہے. کہ واللہ مجھے پتا ہوتا کہ میرا رنجور ہونا, میرا غمگین ہونا اتنا اثر کرے گا امام پر, میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوتا. میں نے معاف کیا, جلدی واپس جا. کہ نہیں ایسے نہیں, امام کو ناراض کیا ہے میں نے. کہ پھر کیسے معافی چاہتے ہو؟ کہ ایک کام کر. کہ کون سا کام کروں؟ کہ دیکھ میں اپنا چہرہ خاک پہ رکھتا ہوں, تو اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ, تاکہ میں امام کو جا کے نشان دکھا سکوں. کہ بندے خدا آپ معزز ہیں, مولا کے چاہنے والے صحابی ہیں, میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. کہ نہیں کرو گے میں دروازے پہ بیٹھا رہوں گا, کیونکہ میں نے امام کو جا کے دکھانا ہے. یہ مومن کہتا ہے اس نے زمین پہ اپنا رخسار رکھا اور میں نے ہلکا سا پاؤں اس کے رخسار پہ رکھا. کہ یہ اونٹ پہ سوار ہوا واپس گیا. کہتا جیسے سواری پہنچی تو موسیٰ کاظم وہاں پہ کھڑے تھے. میں نے کہا مولا معافی بھی مانگ کر آیا ہوں اور چہرے پہ ثبوت بھی لے کر آیا ہوں. پھر امام نے سینے سے لگایا, فرمایا ایسے ہوتے ہیں موسیٰ کاظم کے شیعہ. مقصد حیات یہ ہے کہ مومن کی خدمت کرے. اب وہ خدمت مالی ہو, وہ خدمت فکر کی خدمت ہو, یا جوانوں کے شعور کو بیدار کیا جائے, یا مالی مدد کی جائے, تو جن مرحوم کی مجلس ہے یقیناً دونوں خدمتوں میں مشغول تھے کہ انسان کی فکری تربیت بھی کرنا, لوگوں کے معاشی حالات کی تربیت بھی کرنا. تو ہر جانے والا یہی پیغام دے کر جاتا ہے کہ انسان یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاتا. فرمایا من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, وہاں وہ عیش کرے گا جس کا وزن وہاں زیادہ ہوگا. یہ بدن کا وزن نہیں ہے, یہ اعمال کا وزن ہے. لیکن فرمایا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ, پھر وائے ہو اس انسان پر جس کا اعمال کا وزن وہاں پر کیا ہو, کم ہو. تو یہ زندگی 60 کی ہو یا 50 کی ہو یا 80 کی ہو, مقصد یہ ہے کہ زندگی ایسی انسان گزارے اور وہاں پہ جس کے
عمل کے نتیجے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے. تبھی معصوم فرماتے ہمیشہ نمازوں کے بعد جب دعا کرو تو یہ دعا نہیں کرو اے خدا مجھے طول عمر عطا فرما، یہ دعا کرو اے خدا مجھے عمر با برکت عطا فرما. ہو سکتا ہے کسی کو 90 سال عمر ملے پر عمر بے برکت ہو سکتا ہے کسی کو 80 سال زندگی ملے پر زندگی بے برکت ہو. اور میں دعا کرو اے خدا مجھے زندگی دے پر زندگی با برکت دے. جناب اصغر کی زندگی 6 مہینے پر کتنی با برکت زندگی ہے. صدیاں گزر گئی، دنیا 6 مہینے کے بچے سے درس لے رہی ہے کہ علی اہل بیت نے لقب ہی دیا حجت الکبریٰ، حجت صغریٰ نہیں، خود اصغر ہے، حجت بہت بڑی ہے. کیونکہ زندگی کیا تھی؟ زندگی بابرکت تھی. یہ لمحے جو خدا آپ کو دیتا ہے، سوال یہ ہے لمحے تمہیں کاٹ رہے ہیں یا تم لمحوں کو کاٹ رہے ہو؟ انسان اگر یہ سیکھ جائے کہ میں زندگی کو کاٹ رہا ہوں یا زندگی مجھے کاٹ رہی ہے. ایک جوان موبائل اٹھاتا ہے، سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، جناب کون تمہیں کاٹ رہا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لمحے کاٹ رہے ہو، لیکن دشمن کی کوشش یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں سب سے زیادہ کوشش کرو زندگی میں 3 لمحے انسان کی زندگی کے سب سے اہم ترین لمحے ہیں. یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، یوم اموت، جس دن میں مروں گا، یوم ابعث، جس دن مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. معصوم فرماتے 3 دن انسان کی زندگی سے سب سے اہم ترین دن ہے. اور تینوں میں کیا ہے؟ ایک چیز کا خاتمہ ہے، ایک چیز کی ابتدا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، فرمائیے جو پہلا دن ہے پیدا ہونے کا، یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ میری ماں باوضو ہو کے مجھے پیدا کرے گی، میری ماں باوضو ہو کے مجھے دودھ پلائے گی، کیسی ماں ہوگی، کس گھر میں پیدا ہوں گا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. لیکن یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ضرور ہے. تجھے نہیں پتا، لیکن جب تو پیدا ہوتا ہے تیرے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، بچے کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. زندگی کا اہم ترین ڈے ہوتا ہے جس دن تو پیدا ہوتا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ بھی بنتا ہے جس کو برتھ سرٹیفکیٹ بولتے ہیں. دوسرا دن فرمایا جب تو دنیا سے جاتا ہے. اب یہ جو پیدائش کا دن ہے، ایک مرحلہ ختم کر کے تو پیدا ہوتا ہے، وہ مرحلہ ہے 9 مہینہ شکم مادر کا مرحلہ. اگر 9 مہینے شکم مادر میں صحیح سالم گزرے تو جسم بھی جو پیدا ہوگا صحیح سالم پیدا ہوگا. اگر شکم میں گزرے ہوئے 9 مہینے صحیح نہیں گزرے تو بچہ جب پیدا ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کا عضو کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا. فرمایا دوسرا دن شکم مادر کے گزرے ہوئے لمحے اور پیدائش کا لمحہ، انسان کو پتا چلے گا کہ ماں نے اگر صحیح کھایا صحیح پیا تو بچہ کیا ہوگا؟ صحیح سالم پیدا ہوگا. دوسرا فرمایا یوم اموت، جب دنیا سے تو جاتا ہے. یہ جانے والا دن بھی بڑا اہم ہے کیونکہ اس میں یہ وہاں شکم مادر کے 9 مہینے اور یہاں دنیا کے 50 سال جو تم نے گزارے، اگر وہ صحیح گزارے تھے تو سکرات الموت تمہاری اچھی ہوگی. اگر وہ برے گزارے تھے تو سب سے بڑی تکلیف جو انسان کو آتی ہے وہ سکرات الموت میں ہے. اب چند جملے معصوم کے فرما، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری موت آسان ہو تو کچھ کام کیا کرو. پہلا معصوم فرماتے ہیں جو کثرت سے سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، وہ تکلیفوں سے نہیں گزرتا. دوسرا فرمایا جو سورہ حجرات پڑھتا ہے اس کی موت بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. تیسرا فرمایا جو اپنے محلے میں اپنے ہمسایوں سے اخلاق کا بڑا اچھا ہوتا ہے، فرمایا اس کی موت بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے. چوتھا فرمایا برًا لوالدیہ، جو اپنے والدین سے اپنے فرمایا اس کی موت زندگی میں بڑی اچھی گزر جاتی ہے. پانچواں فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے.